رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں جب سفر کرتا تو راستے میں چٹانیں اور پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے، بعض پتھر کہا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بعض پتھر کہا کرتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ۔ پتھر مجھ پر سلام پیش کیا کرتے تھے، درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پتھروں کو بھولا نہیں ہوں، میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ میرے اور تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ پتھر درود پڑھے حضور انہیں بھی بلاتے نہیں ہیں، انہیں بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو جو غلام آقا کریم پر درود و سلام پڑھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے مراحل میں بھی انہیں یاد رکھتے ہیں، قبر کی منزلوں میں بھی انہیں یاد رکھتے ہیں، پل صراط پر بھی انہیں یاد رکھیں گے، حشر کے میدان میں بھی انہیں یاد رکھیں گے، اور رسول پاک ان غلاموں پر جنت میں بھی کرم نوازی فرما دیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی عظمت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات اور عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ غلام دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ کے درود پڑھے، جہاں بیٹھ کر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرے، وہ بیٹھا ہو کشمیر میں، وہ بیٹھا ہو پاکستان میں، وہ بیٹھا ہو افریقہ میں، وہ بیٹھا ہو امریکہ میں، وہ بیٹھا ہو ٹھنڈی فضاؤں میں، وہ بیٹھا ہو تپتے ریگستانوں میں، وہ بیٹھا ہو اجالوں میں، وہ بیٹھا ہو بیابانوں میں، وہ بیٹھا ہو تاریکیوں میں، وہ دنیا کے جس کونے اور جس خطے میں بھی بیٹھ کے درود و سلام پڑھتا ہے، رب ذوالجلال نے میرے اور تیرے آقا کو شان، عظمت اور رفعت کی عطا کی ہے۔ حضور گنبد خضرا میں اپنے غلام کے درود کو سماعت بھی فرماتے ہیں، اپنے غلام کے درود و سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، غلامی رسول کا اظہار کرے، سب رسولوں سے اعلیٰ، محبت رسول کا اظہار کرے، سب رسولوں سے اعلیٰ، رسول پاک سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دے سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ بلکہ قرآن پاک میں تو اس سے بڑی حضور کی شان بیان ہوئی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا معاشر کے میدان میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا معاشر کے میدان میں ہر نبی اپنی امت کے متعلق گواہی دے گا، ہر رسول، ہر نبی کیا کرے گا؟ اپنی امت کے اعمال و احوال و افعال کی گواہی دے گا۔ میرا امتی کیا کرتا رہا؟ ہر نبی اپنی امت کے ہر فرد کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس کو یہ شان عطا ہوگی۔ فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے گواہ لایا جائے گا۔ یہ کس کی شان ہے؟ ہر نبی کی، رسول کی، پیغمبر کی۔ لیکن میرے اور تیرے آقا کی شان کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر پیغمبر صرف اپنی امت کی گواہی دے گا، ہر امت میں سے ایک شہید ہوگا، گواہ ہوگا، وہ گواہی دے گا اپنی امت کی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ شان، یہ عظمت اور یہ رفعت عطا کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کے میدان میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح علیہ السلام سے لے کر جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر جناب سلیمان علیہ السلام سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جناب روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانوں سے لے کر صبح قیامت تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، آ رہے ہیں، یہ آئیں گے، میرے اور تیرے آقا معاشر کے میدان میں سب کی گواہی دیں گے۔